اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ہر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک قدیم شہر ٹیکسلا کی۔ ناظرین، جو قبل مسیح میں آباد کیا گیا، ٹیکسلا کا پرانا نام تکشا شیلا تھا جو بعد میں ٹیکسلا ہو گیا۔ شہر اقتدار کا ہمسایہ اور صدیوں کی تاریخ سمیٹے ہوئے شہر جس نے تاریخ کے نشیب و فراز دیکھے، آج جدید ترقی یافتہ شہروں کی صف میں کھڑا ہے۔ پاکستان میں عالمی ثقافتی ورثہ کے متعدد مقامات موجود ہیں اور ٹیکسلا ان میں سے ایک ہے۔ یہ اسلام آباد کے مغرب میں 31 کلومیٹر گرینڈ روڈ سے دور، راولپنڈی کے شمال مغرب میں 36 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ اس کے دیگر قریبی پڑوسی شہروں میں حسن ابدال، خانپور اور شامل ہیں۔ واکنٹ اور ٹیکسلا جڑواں شہر ہیں۔ یہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 15 لاکھ افراد پر مشتمل ایک شہر ہے۔ ٹیکسلا ضلع راولپنڈی کی 7 تحصیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ پنجاب کے پوٹھوہار ضلع سطح مرتفع کے دائرے میں پھیلا ہوا شہر ہے۔ ٹیکسلا کو تاریخی طور پر تکشا شیلا کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ ایک شہر جو 5 صدی قبل مسیح کا ہے۔ ٹیکسلا کی ریکارڈ شدہ تاریخ 6 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جب یہ گندھارن سلطنت فارس کی اچیمینیڈ سلطنت کا حصہ بنی۔ ناظرین، صدیوں پہلے قائم ہونے والی ٹیکسلا تہذیب آج بھی یہاں آنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہوئی آپ کو صدیوں پیچھے گزرے دور میں لے جاتی ہے۔ ٹیکسلا کے قدیم شہر سرکاپی میں موجود عبادت گاہیں آج بھی قائم ہیں۔ پہلے ان آثار کا ذکر کرتے ہیں جو صدیوں پرانے تہذیب ٹیکسلا کی پہچان ہے۔ سرکپ کے آثار گول مندر، یہ بدھ مت یا جین مت کی عبادت گاہ ہے۔ اس عبادت گاہ کے درمیان میں ایک گول کمرہ ہے جس کی وجہ سے اسے گول مندر کہا جاتا ہے۔ اس کے گرد مزید کمرے ہیں جو راہبوں اور طلباء کی رہائش گاہیں یا کلاس روم ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ مندر چھوٹا تھا، لیکن 30 قبل مسیح میں شدید زلزلہ سے شہر تباہ ہوا تو دوبارہ تعمیر کے وقت اس مندر میں توسیع کی گئی۔ گول اسوٹوپا ہندوستان میں بدھ مت کی قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک اس اسوٹوپے کی بہت اہمیت تھی کیونکہ روایات کے مطابق اسے پہلے اسوٹوپا کسی اور مقام پر تعمیر کیا گیا، لیکن زلزلے کے بعد سرک کے یہ موجود مقام پر آ گیا، جس پر پہلی صدی عیسوی میں باقاعدہ عمارت تعمیر کی گئی، یعنی اسے ختم کر کے نئی عمارت نہیں بنائی گئی بلکہ پرانی باقیات کو مقدس سمجھتے ہوئے انہیں قائم رکھا اور اسے اوپر کمرہ بنایا گیا۔ سورج دیوتا کا مندر انتہائی دلچسپ عمارت ہے۔ اس عمارت میں سکول شکل کی 8 بنیادیں ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اس دور کا گھڑیال تھا، یعنی اس عمارت کے 8 حصے وقت کے 8 پہر کو ظاہر کرتے ہیں۔ گھڑیال کے ساتھ ساتھ یہ عبادت گاہ بھی تھی۔ 2 سر والے عقاب کا اسٹوپا عبادت گاہ کی عمارت 2 تہذیبوں کا مرکب ہے۔ اس کے ستون اور اندرونی بناوٹ یونانی طرز کی ہے، جبکہ بیرونی خد و خال ہندوستانی طرز تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ جین مت، شہر میں ایک جین مت کا مندر بھی ہے جو مرکزی شاہراہ کے بائیں طرف یعنی مشرق میں واقع ہے اور مرکزی دروازے کے کافی قریب ہے۔ یہ ایک نجی عبادت گاہ ہے۔ اس کے پیچھے متصل ایک مقام ہے جو اس عبادت گاہ کے رکھوالوں کی رہائش گاہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ عمارت ایک چبوترے پر قائم کی گئی ہے۔ اوپر 4 ستون ہیں، ایسے لگتا ہے 4 محافظ اس عمارت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تقریباً سبھی آثار قدیمہ ٹیکسلا سے نکلنے والے روڈ جو خانپور سے ہو کے ہری پور جاتا ہے پر موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹیکسلا میوزیم آتا ہے اور اسی کے ساتھ دائیں طرف نکلتا روڈ دھرمار
رجیکا کے آثار کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ ٹیکسلا میں پتھر سے بنے برتن اور مختلف اشیاء ان کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہے یا سجاوٹ سے بہت بڑے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ ٹیکسلا بھی اسی تہذیب سے جدید ترقی میں شامل ہے جس ترقی کی دوڑ میں اسلام آباد راولپنڈی شامل ہیں۔ یہاں بھی پرانی تہذیبوں کی جگہ کی جدید سوسائٹیز نے حاصل کر لی ہے۔ مرکزی شاہراہ پہ ہونے کے بعد یہاں زندگی بہت تیز اور مصروف ہے اور بعض اوقات ہنگم ٹریفک اور شور ہوتا ہے۔ ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظامیہ نے یہاں مرکزی شاہراہ پر ایک انڈر پاس تعمیر کیا گیا ہے جس سے کافی مدد ملی ہے۔